جی جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ناطق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ ڈکی بھائی کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ ڈکی بھائی اس وقت ضمانت کے اوپر ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ان قریب ڈکی بھائی کے تمام جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ اون کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر سلمان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اس کیس میں کیا کیا پیچیدگیاں ہیں اور کیا کیا ریلیف ملنے والا ہے، ملے گا بھی کہ نہیں، مزید جو ہے چیزیں سلمان صاحب سے جانتے ہیں۔ سلمان صاحب پہلے تو بڑا شکریہ سر، یہ کیس آپ نے سارا کور کیا ہے شروع سے لے کر آخر تک، تو ڈکی بھائی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ آ گئی سر؟ اچھا جی، بڑی خطرناک خبریں آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جی NCCIA کے جو افسران ہیں انہوں نے سر جوڑ لیا، وہ اب اس طرف جا رہے ہیں، یہ باتیں زیر گردش ہو رہی ہے حلقوں میں NCCIA کے، کہ جو ڈکی سعد الرحمان کی جو ضمانت منظور ہوئی ہے اور وہ رہا ہوئے ہیں، ان قریب اس کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک آئی ہے، شور سر؟ ابھی تو باتیں چل رہی ہیں، میں آپ کو وہی خبر دے رہا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ کو میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ جو ہماری وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، اس کے جو ملزم تھا وہ ٹرائل میں پیش نہیں ہوا، تو اس کی ضمانت کینسلیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے درخواست۔ اپیل دائر کی۔ ٹھیک ہے، اپیل دائر کر دی ہے۔ تو اس طرح کے جو 9 مئی کے کیسز ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، جن ایون کہ عمران خان کی بھی بیلیں جو ہوئی ہیں، وہ پروسیکیوشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے بریت کری ضمانت کا، اس کو جو ہے وہ اس کی اپیل دائر کر دیتے ہیں۔ جیسے اب سنگل بینچ نے ڈکی بھائی کی ضمانت منظور کی ہے، تو وہ 2 رکنی بینچ کے سامنے جو ہے یہ اپیل دائر کر دیں گے اس کی ضمانت کینسلیشن کے حوالے سے۔ وہ کہیں گے کہ جی سنگل بینچ کے فیصلے کو جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اور ملزم پر یہ الزامات آپ دیکھیں نا، چینجنگ یہاں پر دیکھیں کہ یہی NCCIA جب عروب جتوئی کی ضمانت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو مطلوب نہیں ہے کسی بھی قسم کی، اس کی نہ گرفتاری مطلوب ہے نہ یہ ہمیں مطلوب ہے، تو انہوں نے عروب جتوئی نے واپس لے لی۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت حالات کیا چل رہے تھے؟ حالات یہ چل رہے تھے کہ جو NCCIA کے افسران تھے وہ اس وقت جسمانی ریمانڈ پر تھے، تو تفتیشی افسر نے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ چال کھیلی کیا کیا، لچک دینے کی کوشش کی عروب جتوئی کو، تو عروب جتوئی نے جو ہے وہ ضمانت واپس لے لی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب چلان دیکھا جاتا ہے، چلان جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو جب پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ جو عروب کا جو کردار ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عروب جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں اپنے خاوند کو، اور یہ جو پروموشن جو ہے کہ ایپ کی، اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی رہی ہیں، تو گنہگار لکھ دیا۔ یہاں پر سیشن کورٹ میں حالات کو دیکھتے ہوئے NCCIA افسران نے کیا کیا کہ عروب کو ریلیکسیشن دی، اور جب چلان میں دیکھا تو ان کو گنہگار لکھ دیا۔ تو اب یہ سوچ سکتے ہیں کہ NCCIA حکام جو ہیں کہ وہ ان کو کسی نہ کسی جگہ سے چھوڑیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے اعلیٰ افسران، عروب کی وجہ سے، ظاہری بات ہے عروب نے سٹینڈ لیا نا، اس کی وجہ سے ان کے جو NCCIA کے اعلیٰ افسران ہیں وہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ ڈکی بھائی باہر آ گئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ افسران ایک دوسرے کو بات کریں گے تاکہ ان کو، اب وہ گلٹی ان کو فیل کروائیں گے نا، کہ مطلب ان کو گنہگار کروائیں گے کہ بھئی یہ اس طرح کیا ہے۔ انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ڈکی کی ضمانت جو منظور ہوئی ہے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ آنے والے ہیں، اور آ سکتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنے والے ہیں کہ آ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں آ سکتے ہیں۔ ابھی جیسے ہی کوئی اعلیٰ حکام اجازت دیں گے تو وہ کینسلیشن کی طرف آ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ملزم اچھا کی، سلمان بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھی آپ نے سارا ڈیٹیل سے تفصیل سے بتایا کہ کس گراؤنڈ کے اوپر اگر ضمانت منظور کی جاتی ہے تو کس گراؤنڈ کے اوپر آ کے اپیلیں دائر ہوتی ہیں ضمانت منسوخی کی۔ آپ نے 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کا حوالہ دیا، PTI کی جو لیڈرشپ تھی ان کا بھی حوالہ دیا۔ میرا سوال آپ سے ایک اور ہے کہ NCCIA کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے ڈکی کو گرفتار کیا تھا، جو سرکاری گواہ بھی ہیں اور جو اب خود زیر حراست ہیں، جب یہ گواہی دینے آئیں گے تو کیا ملزمان کی گواہی جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے؟ نہیں، قانون شہادت میں یہ ہے کہ جو شہادت دینے والے جو گواہ ہیں ان کے اوپر اس طرح کا رشوت لینے کا چارج نہ ہو۔ سر چارج الگ چیز ہے، الزام الگ چیز ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، الزام چل رہا ہے نا، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے اچھا یہ سوال پوچھا ہے، یہ جو ناظرین ہیں ان کے لیے یہ میں بتا دوں کہ جب تک وہ NCCIA حکام کلیئر نہیں ہوتے تب تک ڈکی کا کیس لٹکا رہے گا۔
جبکہ ڈکی کا جو کیس ہے نا سعد الرحمان کا وہ بریت کی طرف بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو گواہ ہیں وہ اس ٹائم ملزم ہیں, انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو کلیئر کرنا نا. اس سٹیج پہ جو قانون ہے وہ ہے اس حوالے سے کہ ان کی گواہی جو ہے قابل قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے. الزام ہے, ملزم ہے, رشوت لی ہے, استعفے دے دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر جو چارج فریم ہو چکا ہے, جس طرح کے چارجز لگ گئے ہیں, تو وہ ادھر آ کے گواہی نہیں دے سکتے, وہ اس کیس کا حصہ نہیں بن سکتے ڈکی بھائی کا. تو دو طرح کی چیزیں ہیں. ڈکی کو یہاں تو اس کا ریلیف ملے گا اگر وکلا جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ صحیح سٹیپ اٹھائیں گے. تو اب دیکھیں نا, میں یہی کہوں گا کہ سبحان شریف کی جب درخواست ضمانت دائر کی, ابھی وہ بریت کی درخواست میرا نہیں خیال ابھی ابتدائی سٹیج میں کرنی چاہیے تھی. کچھ چیزیں تو سامنے آنے دیں, اس کے بعد کرنی چاہیے تھی. انہوں نے جلد بازی کر دی. اب ان کے وکلا ابھی یہ کنٹینیو چلے گا, یہ ٹرائل چلے گا, سعد الرحمان آتا رہے گا, عروب جتوئی آتی رہے گی, کورٹ کے پیش ہوتے رہیں گے, چارج فریم ہوگا. چارج فریم ہونے کے بعد جب ان کو گواہوں کو بلایا جائے گا تو گواہ جب وہاں سے ادھر آئیں گے, کیا نام لیتے ہیں, جیل سے آئیں گے, ہتکڑیاں لگی ہوں گی ان کے گواہوں کو, تو ڈکی کے جو وکلا ہے وہ آبجیکشن اٹھائیں گے کہ بھئی یہ ملزم ہے, اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے, سارا چلان وہیں پینڈنگ ہو جائے گا. سر میرا سلمان بھائی سوال پھر وہی ہے, ملزم میں اور مجرم میں فرق ہوتا ہے. اب اس میں الزام ثابت تو نہیں نہ ہوا اس چیز کا, لیکن ابھی بھی ان کی جو ہے وہ ابھی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے. جیل سے آئیں گے, ملزم ہے, ان کا بھی تو فیصلہ ہونا ہے. چلیں فرض کریں ان کے فیصلے پہ 7 کو سزا ہو جاتی ہے, بعد میں ان کو بھی سزا ہو جاتی ہے, تو 7 کی سزا تو پھر کہاں گئی؟ عدالت بیٹھی ہے, جیسا بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے. یہاں ان کے اوپر یہ تو اب ہے بھی وہ دوران حراست ہے, اس ٹائم کسٹڈی میں ہے NCCA کے افسران. آپ مجھے یہ کریں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں ان کی گواہیاں آ جاتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ مجرم نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, ان کی گواہیاں آ جاتی ہیں, وہ گلٹی ہیں تو انہوں نے استعفے دیے ہیں نا, ٹھیک ہے. وہ یہاں پر آ کے گواہی دیتے ہیں سعد الرحمان کے خلاف. ضروری تو نہیں ہے کہ جو شخص جسے استعفیٰ دیا وہ گلٹی ہو. دیکھیں وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں, وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. ان کے آپ استعفے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, لہٰذا ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اس کے استعفے جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ابھی ملزم ہے اور یہ کنٹینیو کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, دیکھیں میں بھی قانونی نقطہ اٹھا رہا ہوں, یہی کہہ رہا ہوں کہ جج صاحب بیٹھے ہیں یہاں کی, ان کی گواہی مان کے یہ جو افینس لگے ہیں, ڈکی کو 7 سال سزا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. بعد میں ان کو ہو جاتی ہے NCCA افسران کو, تو ڈکی کی سزا کیسے قابل قبول ہوگی مجھے بتائیں آپ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کمپلیکیشن آ گیا اس چیز میں کہ یہ اگر یہاں پر جج صاحب فیصلہ نہیں کریں گے, کیس لٹکتا جائے گا. اسی دوران اگر موقع صحیح ہوا, یہ بریت کی درخواستیں دائر کریں گے, سعد الرحمان کو بری ہو سکتے ہیں کیس سے, لیکن موقع دیکھ کے اگر جلد بازی کر دی تو جو سبحان شریف کے ساتھ ہوا ہے وہ اس سعد الرحمان کے ساتھ بھی ہو جائے گا. تمام کیس کے اندر NCCA بھی اس کے ساتھ اب جو ہے اس میں گواہ ہیں جو افسران جنہوں نے استعفے دین کی آپ بات کر رہے ہیں. تو استعفوں کے بعد جب یہ گواہیاں آ جائیں گی تو کیا لگتا ہے بریت کے معاملے میں ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کو ریلیف ملے گا؟ ایک کو ریلیف ملے گا, NCCA والوں کو ملے گا, یا دونوں کو ریلیف ملے گا, یا دونوں کی بریت کی ضمانت؟ دیکھیں پہلا کیس ہے وہ سعد الرحمان کا ہے, اگر ریلیف ملے گا تو حق پہلے سعد الرحمان کا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے وہ ہیں, اس کے بعد یہ ملزم آئے ہیں, اور ان کی جو سٹیج ہے نا ابھی یہ بہت دور ہے. NCCA والے ابھی ان کا باقاعدہ طور پر چلان جمع نہیں ہوا, پیشیوں پہ آ رہے ہیں, کل بھی آئے ہوئے تھے سینٹرل کورٹ میں تمام افسران. جب تک ان کے خلاف چلان نہیں ہوتا, ادھر بھی چلان آئے گا, وہ بھی ٹرائل میں آئیں گے, یہ بھی ٹرائل میں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یا تو یہ کیس لٹکتا نظر آ رہا ہے, سعد الرحمان عدالتوں میں خوار ہوتا رہے گا, عروب جی تو یہ عدالتوں میں خوار ہوتے رہیں گے. اگر عدالت دیکھیں نا, یہ عدالت کے اوپر بھی ثواب دیتی ہے نا, اگر جج صاحب اس بات کو, اور ان کے لائر وکلا جو ہے نا, یہ وکلا ہی ہمیشہ کلائنٹ کو جو ہے وہ ریلیف دلواتے ہیں. جج صاحب خود تو نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ ایسے کر لیں, وہ موقع دیکھتے ہوئے جب بریت کی درخواست دائر کریں گے تو مجھے تو یہ چانس لگ رہا ہے, لیکن یہ جلدی نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ دیکھیں گے, آڈینس دیکھیں گے, سارے کچھ دیکھتے رہیں گے. یہ بھی جب ٹائم پیریڈ گزرے گا نا, اور ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 6 ماہ گزر جائیں گے, پھر ان کے وکلا, ان کے پاس رائٹ ہے کہ سر دیکھیں یہاں پہ یہ ملزم ہے, ان کے خلاف بھی چلان اگر سبمٹ ہو جاتا ہے NCCA کے خلاف, یہ کیسے گواہی دیں گے اور یہ گواہی کیسے قابل قبول ہوگی؟ لہٰذا یہ جو چلان ہے اس کے اوپر ہم بریت کی درخواست دیتے ہیں,
وہ بریت کی درخواست دیں گے اور امید ہے اس اسٹیج پہ، لیکن جلدی نہیں کرنی. 5-6 ماہ بعد اگر یہ ان کے وکلا یہ 6 ماہ لگ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں، یہ میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ٹرائل کا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرائل ہے نا، جو ٹرائل ہے، ٹرائلز کو جو ضلع کچہری میں ٹرائلز ہیں نا، وہ 4-4 5-5 سال چلتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے 9C، ایک ہوتا ہے 9A منشیات کا. منشیات کسی کے پاس سے نکلی، اس کی بھی سزا امینڈمنٹ ہونے کے بعد 7 سال ہو گئی ہے. اس بندے کا میں خود آئی وٹنس ہوں، تقریباً 4تھا سال ہے. صرف اس کے پاس اتنی مقدار میں نکلی جیسے وہ بندہ خود پیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لگتی ہے 9A. اب 9A کا ٹرائل ابھی تک 4 سال ہو گئے ہیں، وہ چل رہا ہے. تو آپ کیسے سوچ رہے ہیں کہ جس کے اوپر یہ پروموشن ہے، ہائپ اتنا اس کیس کو ہائپ ملی، ہائپ کریٹ کی گئی، اس کیس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ملزمان نہیں پیش ہوں گے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے. یہ NCCA کے جو تفتیشی افسر ہے وہ آ کے بتائے گا جو گواہ ہیں وہ تو زیر حراست ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جج صاحب کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کورٹ پروسیڈنگ وہ تھرو پراپر چینل چلے گی. گواہوں کو نوٹس ہوں گے، گواہ نہیں آتے، پھر نوٹس ہوں گے، پھر نہیں آئیں گے، پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے. جیسے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے تو NCCA والے آ کے کہیں گے کہ جناب یہ ملزمان تو آلریڈی، یہ تو جو ہے افسران، یہ تو ملزم ہے اور وہ اس کیس میں زیر حراست ہے. تو اس کیس کو چلتے چلتے اور 1-1 ماہ کی بھی ڈیٹ پڑتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ NCCA اس کیس کو لٹکائے گا؟ لٹکتا نظر آ رہا ہے، لٹکائے گا، وہ بھی لٹکائے گا. میں نے وہی بتایا کہ اس کو بریت کے، اگر آپ کہتے ہیں نا سعد الرحمان ڈکی اگر بری بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا ٹائم چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بریت کی درخواست ابھی دائر کر دی. یہ وہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ملزم ہے، دیکھیں نا ابھی ڈکی بھی ملزم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بیہیو دیکھا جائے گا کہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وقت پر پیش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ابھی تو جب لاسٹ ٹائم آئے وہ لیٹ ہو گئے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وکلا جب پیش ہوتے ہیں، وکلا آ کے کہتے ہیں کہ جی کلائنٹ کسی وجہ سے نہیں آ رہا. یہ میں بتا دوں، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، آپ کو ویلڈ ریزن دینے ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تو تھا فرسٹ ہیئرنگ، تو سعد الرحمان لیٹ ہوا، وہ 9 بجے وہاں پہ ہوگا. 9 بجے عدالتیں ٹائم ہے عدالتوں کا. سعد الرحمان عروب جو تو وقت پر آئیں گے. اگر یہ چیزیں نہیں آتی NCCA کو موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ اپیل میں آئیں گے کہ ضمانتیں خارج ہو سکتی ہیں. چلیں، ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست سلمان صاحب موجود تھے اور ان سے اس حوالے سے اپڈیٹ بھی ہم نے لی. تو اس کیس میں کیا کیا اپڈیٹ ہوگی، 9 تاریخ کو سپرداری کا کیس بھی ہے ڈکی بھائی کے حوالے سے، وہ بھی اس حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کریں گے. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.